کعبہ نماز کا قبلہ ہے، کعبہ نماز کا قبلہ ہے، ایک محبت کا قبلہ بھی ہے، ایک دل کا قبلہ بھی ہے، ایک جان کا قبلہ بھی ہے۔ دل کا قبلہ بھی روضہ رسول ہے، جان کا قبلہ بھی روضہ رسول ہے، ایمان کا قبلہ بھی روضہ رسول ہے۔ یہ تو صرف نماز کا قبلہ ہے، وہ محبتوں کا قبلہ کہیں اور ہے، وہ میرے سرور کائنات کا روضہ اطہر ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بس چھٹی کرنے لگا، سارا نو بھوک لگی ہونی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک حبشی غلام پتھر پتھر کر کے کعبہ گرا دے گا، کعبہ قیامت سے پہلے ہی گر جائے گا۔ مولوی ڈراتے ہیں، کہتا ہے قرآن سے لفظ اٹھا لیے جائیں گے، کوئی قرآن کھولے گا تو الفاظ غائب ہوں گے۔ نہیں، یہ موقع نہیں آئے گا، مولویوں نے زیادتی کی ہے۔ قرآن دیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے جب تک زندہ ہیں قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے موجود ہے، قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ لفظ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ بندہ موجود ہو اور قرآن سے لفظ اٹھ جائے؟ نہیں، لفظ نہیں اٹھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو، قیامت نہیں آ سکتی۔ پھر قیامت کیسے آئے گی؟ پھر قیامت کیسے آئے گی؟ سنو، خود میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک ٹھنڈی سی ہوا آئے گی، بعض حدیثوں میں آتا ہے جنت کی ہوا آئے گی، جہاں جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس کا روح قبض کر لیا جائے گا۔ ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت میں کہتا ہے نا حروف اٹھیں گے، قیامت تو آئی نہیں۔ کوئی جنتوں سے ہوا آئی، میرے نبی کے غلاموں کو ساتھ لے گئی۔ آؤ سرور کائنات حوض کوثر پہ تمہارے منتظر ہوں گے۔ فرمایا ہوا آئے گی، تمام کلمہ پڑھنے والوں کی روح قبض کر لے۔ اللہ پوچھے گا کیا دنیا پہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کوئی ہے کلمہ پڑھنے والا باقی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ اللہ کریم سارے کے ساروں کی روح جنتی ہوا لے گئی، اب دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں۔ پھر کہو جا اسرافیل اب بگل بجا، میری محبت گوارا نہیں کرتی، تو بگل بجائے اور محمد کا غلام سنے۔ تو بگل بجائے، محمد کا غلام سنے گے، مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہاں جا اب بگل بجا۔ جب یہ بگل بجیں گے ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا جو جنت کے بگل سنے گا۔ قیامت کے بگل سننے والا، سور پھونکنے کی آوازیں سننے والا، دہشتناک آواز سننے والا کوئی اور ہوگا۔ بس ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ مومنوں کو ہوتے قیامت نہیں آ سکتی، قیامت تب آئے گی پوری ریسرچ ہو جائے گی، کوئی باقی تو نہیں۔ قیامت پھر فریج ہو جا، اب تم سور بھونکو، اب دنیا میں دہشت پھیلاؤ، لوگوں کے کلیجے چر جائیں، خوف سے لوگوں کی روحیں کانپ اٹھے، جا میرے فرشتے بگل بجا، مگر یہ بگل میرے نبی کا کوئی غلام نہیں سنے گا۔ ایویں سے نہیں ترانے گاتے سرور کائنات کے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ قیامت سے پہلے گرا دیا جائے گا۔ قیامت دنیا کی ہر شے کو مٹا دے گی، زمین مٹ جائے گی، آسمان مٹ جائیں گے۔ آسمان تو چلو اصطلاح ہے، یہ کائنات مٹ جائے گی، ستارے مٹ جائیں گے، سورج مٹ جائیں گے،
ساری دنیا تباہی اور بربادی میں چلی جائے گی، قیامت بپا ہو جائے گی۔ جو اللہ نے جنتیں بنائی ہوئی تھیں، جو میرے نبی کو دکھائیں، کیا وہ بھی تباہ ہو جائیں گی؟ نہیں، جنتوں پہ تو نہیں آئے گی نا، جنتوں پہ قیامتیں نہیں آیا کرتی۔ سنو میرے سرور کائنات کے غلاموں، کعبے پہ قیامت آئے گی، بی بی عائشہ کے حجرے پہ قیامت نہیں آ سکتی، وہاں خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الروضۃ من ریاض الجنہ، کعبے پہ قیامت آ جائے گی، روضہ رسول پہ قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، یہ قیامت کے بعد بھی قائم رہے گا۔ ام المومنین کا حجرہ ہے۔ اللہ پاک، آج ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا وہ دن عرس پاک منانے آئے ہیں۔ یقیناً ان کی قبر اطہر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ یہ بھی ایک زندگی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ چورا شریف ندی کے کنارے آج کل راجہ جاتے ہیں کہ نئی قبر سی بنی ہوئی ہے، ایک قبر بنی ہوئی ہے، وہاں روز ایک ڈاکیا آتا تھا جانڈ سے، گاڑی سے اتر کر آتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، نیک آدمی تھا، ڈاک لاتا تھا۔ ایک دن خواب میں اسے بندہ ملا، کہنے لگا یار میں شہید ہوں، تیرے راستے میں پڑا ہوں، میری بے پردگی ہو رہی ہے، مجھے پردہ دو۔ وہ پوسٹ مین ڈاکیا پریشان ہوا، یہ تھوڑے 2-4-6 سال کی بات ہے، پریشان ہوا، آتا چوری چوری ڈھونڈتا، راستے میں کوئی قبر تو نہیں۔ ہمارے علاقے میں کافی قبریں ہیں شہیدوں کی، یہ وہ لوگ تھے جو سکھوں کے خلاف لڑے تھے۔ وہ بیچارے کو نہیں مل سکی، پھر شہید آیا، پھر اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے پردہ پوشی کرو۔ چورا شریف کے پیر صاحبان، میری برادری کے بزرگ، بہت سے لوگ نکلے کہ ڈھونڈے راستے میں کوئی قبر ہے، مگر قبر نظر نہیں آئی۔ وہ پھر خواب میں آیا، پھر خواب میں، یہ میری زندگی کی بات ہے، کل کی بات ہے، پھر خواب میں آیا، اسے کہنے لگا یار مہربانی کر، میری پردہ پوشی کر۔ سبحان اللہ۔ پھر سارے نکلے، ڈھونڈا تو ایک جگہ کچھ ہڈیاں ملی جو انسانی ہڈیوں کے مشابہ تھیں، انہوں نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، پھر کھودا، کچھ اور نکل آئی، وہاں جا انسانی ہڈیاں نکلی، وہاں انہوں نے مٹی ڈال دی۔ تھا کیا؟ ہڈیاں ڈال دی، مٹی ڈال دی۔ ڈاکیا رات کو گھر پہنچا، سویا تو خواب میں شہید آ گیا، تیری مہربانی۔ ان ہڈیوں کے ساتھ بھی زندگی ہے۔ پھول رات کو سویا اور کہا تیری مہربانی، مجھے ڈھانک دیا، میں شہید ہوں۔ تجھے اس زندگی کا پتہ ہی نہیں جو اس دنیا سے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، خوبصورت زندگی شروع ہوتی ہے۔ آج ہم یہ اللہ والوں کو قرآن نے کہا نا کہ اس بستی کی طرف جس بستی پر اللہ کا نور برس رہا ہے، بارکنا حولہ، جہاں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، کس لیے نازل ہو رہی ہے؟ وہاں پہ انبیاء کی قبریں تھیں۔ بالکل صحیح۔ تو میرا اللہ کریم ہمیں کسی درویش کے مزار پہ لے آیا، اللہ والوں کے پاس جانے والوں کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ ملے نہ ملے، چورا شریف جانے والے چورا شریف سے واپسی پہ گناہ نہیں ہوتے۔ نئے سرے سے شروع کرے گا تو تیری مرضی، اگلے گئے۔ اللہ والوں کے درباروں پہ حاضریاں دینے والوں کے بڑی لمبی حدیثیں ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، یہ نور کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہاں بھی ایک چراغ میرے قبلہ ارشاد بادشاہ چورائی نے جلایا تھا، جو چراغ آج تک جل رہا ہے، یہ چراغ آج تک جل رہا ہے۔ یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ دفن ہے، اس کی قبر پہ میرے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ انسان ان زمینوں کا سفر کیا کرتا ہے، ان بستیوں کا سفر کیا کرتا ہے جن بستیوں پہ خدا کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، تاکہ اس کی دعائیں قبول ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔